ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ فقیہ ملت نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، استاذ زمن نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، شاہ عبدالعزیز نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، بڑے بڑے مورخین علماء محدثین نے، امام سیوطی نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، دوپٹے چھینے گئے۔ ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف پڑا، کان میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو، بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نے، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی، اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر، صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان، اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے؟
इमाम जाफर को किससे पाते, इमाम मूसा कासिम को किससे पाते, अली रजा का चेहरा हम किस तरह देखते, हजरत तकी नकी जवाद हसन अस्करी को हम कहां पाते, इमाम मेहदी का वजूद कहां होता, गौसुल आजम की अम्मी कहां पैदा होती, क्योंकि वो भी हुसैनी सादात में से हैं। तूने एक को बचाया, गोया कि इतने सैयदों को जिंदगी अता की है। अल्लाह तेरी कब्र पर रहमतों नूर की बरसात फरमाए। अल्लाह अकबर। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि असर का वक्त आया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, यह असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहां की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों, मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्र हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्र ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में 72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा, ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहां तो पूरा खून ही खून है, हम कहां तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो। अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों, ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने, जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है। हुसैन का सजदा वो सजदा है, सजदा करते सब ने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और मेरे आका ने फरमाया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। हुसैन सजदे में दुनिया से गए हैं, जब क़यामत होगी कोई खाते उठेगा, कोई कलमा पढ़ते उठेगा, कोई दुरूद पढ़ते उठेगा, हुसैन सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। ये मौला हुसैन का सजदा है। इसलिए मैं तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता दे करके कहता हूं, आवारगी छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो, इस्लाम दुश्मन ताकतों को खुश मत करो, नमाज के पाबंद बनो, इबादत के पाबंद बनो और आज से अहद करो, मौला हुसैन हम तेरे सच्चे गुलाम हैं, ज़ैनब हम तेरे बाबा के गुलाम हैं, तेरे गुलाम हैं। हमने कल तक जिहालत में, गुनाहों में जिंदगी गुजारी, आज के बाद नहीं गुजारेंगे। आपके नाना को नमाज पसंद थी, हम आज से नमाज के पाबंद बनेंगे। दाढ़ी पसंद थी, दाढ़ियां मुंडा कर गटर में फेंक कर हम यजीदी नहीं बनेंगे, हम हुसैनी बनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, केरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो साथ ही साथ, करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई, बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूं, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए,
ریت پر بیویاں پڑی ہوئی ہیں، بے کسی، مظلومی، بے بسی، مسافرت، پردیس، کچھ نہیں ہے، بس بے بسی اور بے بسی اور بے بسی۔ لاشیں ہیں، زینب نے چہرے پہ بالوں کا پردہ کر لیا ہے، رات ہو چکی ہے۔ فرات کے کنارے پر کبھی درندوں کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے تو سہم جاتی ہے۔ کل تک کے پورا گھر بھرا تھا، خیمے کے خیمہ بھرا تھا، اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں۔ زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا۔ بہنوں کی، بھابھیوں کی، بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ۔ ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے۔ زینب نے خنجر تان دیا، خبردار آگے نہیں بڑھنا، سب تو لوٹ چکے، اب کیا لوٹتے ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی، پہچان۔ خنجر پیچھے کیا، آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے۔ لپٹ گئی، بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے، اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے، میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے۔ مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا، میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں۔ امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی، امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی۔ جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی، تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ بہن تیرا بھائی، بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا، زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ بس سیدہ زینب رونے لگی، اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں، جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے، کوئی موجود نہیں تھا سامنے۔ پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے، بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز، سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے، بابا مجھ سے بات کرو نا، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا۔ جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ سکینہ میرے بچے یہاں کیسے، تو کیوں رو رہی، کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے۔ بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ۔ پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی، میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں، ادھر آ۔ تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے۔ بچی کو اٹھا کر کے لایا، اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو، او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاسے، انہیں کہاں لے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو، یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی۔ یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا، جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی، پھر خنجر تن گیا۔ بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو، رکو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی ہوں۔ پانی کا نام سنا اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔
اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لے جا تیرا پانی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ نہیں بی بی، آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا لے آ پانی۔ پانی آیا، بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا۔ پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے، سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا، سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا، پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو، کھلایا کرو، پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی سکینہ نے حدیث سنی، کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی لاشوں کی طرف چلی۔ زینب نے پکارا، سکینہ، او میرے بیٹی سکینہ، سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی، ادھر آؤ۔ پلٹ کر کے کہا، پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت؟ ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ نہیں پھوپھی، میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے۔ پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی، صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔